بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ آج کے درس کا موضوع ہے کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرنا اور میاں بیوی کے جو حقوق ہیں ان کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وعاشروہن بالمعروف کہ ان عورتوں کے ساتھ تم زندگی بسر کرو بڑے عمدہ اور احسن طریقے کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ کریم نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ کہ ان عورتوں کے لیے بھی وہی حقوق ہیں جو مردوں کے ہیں، البتہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اسلام وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، یہ اپنی امتیازی خوبیوں کی وجہ سے تمام مذاہب پر فوقیت رکھتا ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ رشتہ داریوں اور تعلق ان کے تمام تر حقوق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تمام کے حقوق کی حفاظت اگر آپ کو ملے گی تو وہ اسلام کے دامن میں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کے تعلقات کو بیان کیا اور اسلام کے خوبصورت رشتوں میں خوبصورت ترین رشتہ وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، اور جنت کے اندر سب سے پہلے جو رشتہ قائم ہوا وہ میاں بیوی کا ہے، وہ سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سیدتنا حوا علیہ السلام کا ہے۔ اور اس دنیا کے اندر اس نظام رنگ بو کے اندر بھی سب سے پہلا جو رشتہ ہمیں یہاں پتہ چلا ہے وہ پہلا رشتہ بھی میاں بیوی کا ہے، شوہر کا ہے اور بیوی کا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی رحمت نے اپنی احادیث میں دونوں کے حقوق اور فرائض کا ذکر فرمایا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا گیا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور ایک وجہ یہ ہے کہ انفقوا من اموالہم کہ یہ مرد جو ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا پاک دامنہ عورتیں، فرما برداری کرنے والی اور شوہر کے عدم موجودگی میں حفاظت کرنے والی، اس وجہ سے جو اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وہ عورتیں کہ جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو تو کیا فرمایا فَعِظُوهُنَّ فرمایا پہلے ان کو نصیحت کرو، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ اور اگر وہ نصیحت سے بھی نہیں ہدایت کی طرف آتی تو فرمایا پھر ان کو نصیحت دیتے ہوئے ان کی تربیت کے لیے ان کے بستروں کو الگ کر دو، حق زوجیت ادا نہ کرو۔ پھر فرمایا اگر اس سے بھی وہ اس طرف نہیں آتی تو وَاضْرِبُوهُنَّ پھر ان کو ہلکی مار مارو، اور ایسی مار کہ جس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو جانوروں کی طرح مارا جائے۔ اور پھر فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ اگر اس پر تمہاری وہ اطاعت کریں، وہ سلجھ جائیں، سدھر جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو پھر ان پر کوئی اور راستہ تلاش نہ کرو، یعنی فوراً تم طلاق کی طرف نہ جاؤ۔ یہ اگر معاملات ہو جائیں تو سب سے پہلے انہیں نصیحت کرو، پھر اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے ان کے بستر کو الگ کرنا، اور پھر ان کو ہلکی مار۔ لیکن یہ تینوں چیزیں بھی سے میاں بیوی کے درمیان ہونا چاہیے، یہ گھر کے اندر ہی معاملہ رہے۔ اور فرمایا بے شک اللہ علیٰ بلند ہے، خبیراً بہت بڑا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہو آپس میں ضد کا، عداوت کا، دشمنی کا، تو پھر فرمایا چوتھا درجہ یہ آتا ہے کہ مرد اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بندہ اور عورت اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بندہ، وہاں تک پھر پیغام پہنچایا جائے۔ یہ چوتھے مرحلے میں جا کر اپنے والدین اور اپنے گھر کے سربراہاں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ وہ کوئی ان کے درمیان صلح کی، ان کے درمیان محبت کا کوئی راستہ نکالے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر باقاعدہ میاں بیوی کے حقوق اور فرائض کا ذکر کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات اس حوالے سے فرمائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء خیراً فرمایا اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور پسلی میں سب سے اوپر والا حصہ وہ زیادہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ فرمایا اگر تم اس کو
سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا یہ ہے کہ تم عورت کو طلاق دے دو، اور اگر تم اس کو ایسے چھوڑ دو وہ ٹیڑھی رہے گی۔ پھر حضور نے فرمایا فاستوصوا بالنساء، بس تم عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو کہ ان کی طرف سے یہ کمی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن تم نے ان کے ساتھ حسن سلوک سے ہی پیش آنا ہے۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے، واعظ کرتے ہوئے فرمایا، اور مردوں کو خاص طور پر ایک عقل مندی کی بات بیان کی کہ فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم غلاموں کی طرح اپنی بیویوں کو مارو، اور تم دن کے شروع میں ان کو مارتے ہو، لیکن دن کے آخر میں رات کے وقت پھر تمہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے، اور اپنا جسمانی حق ادا کرنے کے لیے پھر ان کے ساتھ تم مل جاتے ہو۔ پھر اسی طرح فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات بیان کی اس رشتے کو قائم اور دائم رکھنے کے حوالے سے۔ فرمایا کہ مومن مرد مومن عورت سے بغض نہ رکھے اگر اسے اس کی کوئی ایک بات ناپسند لگتی ہے، لیکن کوئی اس کی ایک ایسی اچھی عادت ہوگی جو مرد کو راضی کر دیتی۔ تو فرمایا کہ تم مثبت بات کو تو دیکھو نا، کہ اس کی اچھی عادت اگر بشری تقاضے سے اس کی وہ کمی ہے اس سے درگزر کرو، اور اس کی اچھی عادت کو قبول کرتے ہوئے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کریم ہمیں اس حوالے سے شریعت کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔